باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل I'm sorry بہت آپ لوگوں کے لیے ڈسٹربنس رہی، 13 منٹس شاید وہ واٹس ایپ پر ریکارڈ ہوا اور اس کے علاوہ وہ ریکارڈر پر ہوا، تو میں نے بھیج دیا ہے لوگوں کو، دیکھ لیجئے گا، بٹ سو سوری کہ سب گڑبڑ ہو گئی تھی کچھ۔ آج بھی دیکھیں یہ ساری سورہ احزاب بہت سمجھنے والی آیتیں تھیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایک فاؤنڈیشن مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ سورہ احزاب پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ اس سے ہمارا ایک فاؤنڈیشن ہر طرح سے گریب کرنا چاہیں تو مختلف ڈائمنشن سے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، جس پر آج آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک تو ہمارا وہ زید والا اور معاملہ ختم ہوا، اور جو ہمارا سٹارٹنگ تھا منہ بولے بیٹے والا چیپٹر ایٹ لاسٹ زید کی بیوی پر اینڈ ہوا۔ یہ ہمارا ایک ہم کہیں گے پارٹ تھا کہ ہمیں فرسٹ میں ہی انٹروڈکشن کرا دیا گیا منہ بولے بیٹوں کا، اور جس سے اڈاپشن کی بھی بات تھی، اور جس سے اگر سگی بہو نہیں ہے، سگے بیٹے کی بیوی نہیں ہے، تو پھر اس سے ایک جو رول نکلا، جو لا نکلا، وہ نکل آیا۔ اور اس سے یہ بھی ہم نے بات کی کہ دیکھیں سسر کی بہت عزت کریں، کیونکہ جو آپ کے جو ان کے سگے بیٹوں کی بیویاں ہیں، ان بیویوں کو، ان عورتوں کو باپوں کے برابر انہیں سمجھنا چاہیے، خدمت میں، ذمہ داری میں، ہر چیز میں ہم سب کو سسر کی بہت عزت کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے سگے باپ کے مانند ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنی آیت پر۔ آیت تھی 39 آیت ہے سورہ احزاب کی کہ الذین یبلغون رسالات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی وہی ہماری سمجھنے والی آیت ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اور اسپیشلی کہاں نہیں ڈرنا ہے؟ جہاں پر بات بہت پردوں میں چھپ گئی ہو اور لوگ غلط تاثر دین کا دے رہے ہوں، وہاں پر نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم پوری دلیل کے ساتھ، آیت کی وضاحت کے ساتھ، جب ہم کسی کو دلیل دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو لیکن اللہ کی کتاب تو یہ کہہ رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک آپ کو پیچھے سے برائی بھی ملتی ہے، تھریٹننگ بھی ملتی ہے، اور لوگ برا بھلا بھی بولتے ہیں، تو ہر زاویے سے ایک ڈر ہوتا ہے کہ ریپوٹیشن کا خراب ہونا، دھمکیوں کا ملنا، مدرسے کا بند ہو جانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈرتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم کانٹیکس پر جائیں تو کانٹیکس میں بھی آ رہا ہے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ یہ تھی ہماری وہی آیت نمبر 37 کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، کہ اے نبی آپ اللہ کے حکم کی پیروی کے لیے لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس اللہ سے ڈریں۔ تو اس لیے اس کانٹیکس میں بھی یہ بات جائے گی، اور ہمارے جیسوں کے لیے بھی بات جائے گی کہ اگر ہم کوئی اختلافی باتیں یا نام نہاد کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کو آپ نے سینے سے صرف اس لیے لگایا ہے کہ اس کو سمجھا ہے کہ یہ رسول ہی چھوڑ کر گئے ہیں، اور اس کو پھر صحیح کا درجہ بھی دے دیا، تو اس کے لیے صرف کہنا ہی لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہے کہ اللہ کا واسطہ تم بخاری کو کچھ مت بولو، خدا کے لیے تم بخاری مسلم کا نام نہ لیا کرو، تو پھر اس کا مطلب تو وہ الہ بن گئے ہمارے۔ میں تو بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ جی انہوں نے خود نے بھی نہیں لکھی ہے یہ کتابیں، تو بلکہ ان کے نام سے بھی یہ بات ہٹاؤ۔ اگر آپ اتنے ہی سنسیئر ہو سب کے لیے، آپ کو کسی سے پرسنل کوئی ناراضگی یا دشمنی پرسنلی تو ہمیں نہ بخاری سے، نہ مسلم سے، نہ وہ 6 علماء سے، کیونکہ ہم تو اس بات کو بالکل دل سے، ذمہ داری سے مانتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی ہوگی یہ کتابیں، سب بات کی ایجادات ہیں، جیسے کہ آپ غوث پاک والا دیکھتی ہیں، جیسے آپ حضرت علی کے لیے مشکل کشا کے لیے سنتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہوگا، نبی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں مرنے کے بعد اپنی قبر میں زندہ بیٹھا رہوں گا، نبی نے نہیں کہا ہوگا۔ تو اب دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ مت بولو، خدا کے لیے مت بولو، تو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں ڈرنے کی باتیں بولتے ہیں، تو پھر اب جب تبلیغ کرنی ہے تو کھل کر تو بات کرنی پڑے گی۔ ویسے بھی آج کل تو ماحول بڑے حقیقت پسندی کا ہے،
اور ٹھیک ہے اب بولنا تو پڑے گا, نہیں تو اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے کہ بس میٹھا میٹھا ہپ ہپ کھا کھا کر آ گئے, لوگوں کو عین غین سکھا دیا, لوگوں کو شان نزول سے تفسیریں سکھا دی, لوگوں کو بس بیسک ترجمہ سکھا دیا اور کہا کہ بھائی میں اختلافی باتوں کو ڈسکس نہیں کرتی ہوں. یا تو تمہیں آتا نہیں ہے ڈسکس کرنا, یا تم ڈرتے ہو, یا تم واقعی جاہل ہو, تو اب کچھ تو ہے نا. تو یہ آیت بڑی خوبصورت ہے سمجھانے کے لیے, سمجھنے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو, وَيَخْشَوْنَهُ, اور وہ ڈرتے ہیں اس اللہ سے کہ وہ کہیں انکمپلیٹ کام کر کے نہ چلے جائیں, وہ کہیں کوتاہی کنجوسی جان کی بخیلی کر کے نہ چلے جائیں, مال کی بخیلی کر کے نہ چلے جائیں. تو جو لوگ ڈرتے ہیں اس کو پہنچانے سے, اور وہ ڈرتے ہیں اس خدا سے, وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے, وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا, اور نہیں وہ ڈرتے ہیں کسی ایک سے بھی, الا اللہ, سوائے اللہ کے. دیکھیں آپ کو ایمانداری سے یہ آیت پڑھنی ہے کہ کیا یہ بات کافی نہیں تھی اتنا کہنا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ. دیکھیں یہی تو مطلب تھا. دیکھیں پلیز قرآن کو نظر ڈال کر دیکھیں میں کیا بول رہی ہوں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ہی تو بات تھی جو آگے اسی کو ایکسپینڈ کر کر ایک ڈفرنٹ زاویے سے بتایا گیا کہ ولا یخشون احدا الا اللہ. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ولا یخشون احدا الا اللہ. دیکھیں آپ لوگ سب ماشاءاللہ, مجھے جو ایک احساس ہے کہ آپ لوگ سب تھوڑے اچھے ایج کے لوگ زوم پر بیٹھے, نہیں تو ہم لائیو جو اپنے درس ہوتے تھے اس میں تو ہمارے کئی بچے بھی بیٹھے ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے بھی. میں سمجھ رہی ہوں آپ لوگ سب اچھی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. ذرا میری بات پر غور کرو کہ کیا آدھی آیت ہی کافی نہیں تھی بتانے کو جو اگلی آدھی آیت وہی بات کر رہی ہے. آدھی آیت نے وہی بات کی ہے جو اگلی آدھی آیت وہی بات کر رہی ہے, کہ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو اور وہ ڈرتے ہیں اس اللہ سے. اللہ نے اس کو ریپیٹ کیا, نہیں وہ ڈرتے ہیں کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے. اب آپ بتائیے, انٹینسٹی بتائیے, اس کی سینسٹیوٹی بتائیے, اس کی شدت بتائیے, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ کرے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن دنیا میں اعزاز دیں تو میرا نام ضرور اس میں ہو کہ ہم وہ بات کر جاتے تھے, ہم وہ کام کر جاتے تھے جس میں خوف تھا, اور اللہ ہمیں عافیت سے نکال دے, ذلیل ہونے سے بچا لے, عبرت ہونے سے بچا لے, بیک آؤٹ ہونے سے بچا لے, ایمان سے کفر میں پہنچنے سے بچا لے. کیونکہ برائی, برے دن, پریشانیاں وہ آپ کو پھر برائی کی طرف مائل کر دیتی ہیں. تو اللہ ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لے. لیکن بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ یہاں مردوں سے بھی بات کر رہے ہیں, عورتوں سے بھی بات کر رہے ہیں. اللہ کو پتا ہے عورتیں کتنی سپریسڈ ہیں معاشرے میں, لیکن اللہ تعالی ہم سب سے یہ چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے پیغام ایسے پہنچاؤ جیسا کہ حق ہے, جیسا کہ حق ہے اس کے پہنچانے کا, کہ تم جس زمانے میں اور جس ایریا میں بیٹھے ہو, تم کو جہاں اس ایریا کے حساب سے, اس زمانے کے حساب سے جو باتیں غلط نظر آئیں اسی کو ہی تو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ بہت اچھا درس دیتی ہیں, وہ کسی کی برائی نہیں کرتی ہیں, وہ کسی کے لیے غلط نہیں بولتی ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ وہ میٹھے میٹھے درس سنو. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریپیٹ کیا وہ سینٹنس لاسٹ, کہ نہیں وہ ڈرتے ہیں اللہ کے سوا کسی ایک سے. تو دیکھیں ادھر پوائنٹ یہی ہے کہ پیغامات کے پہنچانے میں نہیں ڈرتے ہیں. نہیں تو ہم تو, میں آپ کو بار بار کہتی ہوں, چھوٹے اپنے بچوں کے اسکول آنے کے وقت پر بھی ڈرتے ہیں کہ بیچارے اتنے تھک کر آئے ہیں, دھوپ میں آئے ہیں, ان کے نیچر کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے. ہم تو اپنے نوکر ماسیوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات ہم نہ کر دیں کہ یہ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں. ہم تو بڑی ڈفرینٹ سطح سے ڈرتے ہیں. ہم ڈاکو سے ڈرتے ہیں, ہم چور سے ڈرتے ہیں, ہم ویپن سے ڈرتے ہیں, ہم گن پوائنٹ پر اپنی چیزیں دے دیتے ہیں, ہم اپنی جان بچاتے ہیں. ہم تو کئی جگہ ڈرتے ہیں. ہم تو ڈینگی کے مچھر سے ڈرتے ہیں. تو ڈرنا بھی چاہیے.
ہم کرونا سے ڈرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر پیغامات کی بات ہو رہی ہے کہ پیغام پہنچانے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے معیار کو بلند کر دیجئے. میں جہاں کہیں کمی بیشی کر رہی ہوں آپ کے لیول پر جو آپ کو ریکوائرڈ ہے کہ ایک مبلغہ یا ایک مبلغ کے اندر کیا کیا باتیں اس زمانے میں بولنا ضروری ہیں، اللہ میں کوتاہی کر اس دنیا سے نہ چلی جاؤں. تو پوائنٹ بہت ہی بڑھیا ہے. اور دیکھیں آگے اللہ نے اس کو اینڈ کتنا پیارا تھرڈ پوائنٹ سے کیا. 2 پوائنٹ تو سملر ہیں جس کی ہمیں شدت پتا چلتی ہے، انٹینسٹی پتا چلتی ہے. جو اینڈ کیا نا وہ بھی بڑا مطلب کی چیز ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وہ اللہ ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے. کہ کسی کو آپ کافر لگتے ہو، کسی کو آپ منکرین حدیث لگتے ہو، اور واقعی کئی جگہ تو آپ خود بھی غلط ہوں گے، لیکن حساب کون لے گا؟ اللہ. تو دوسروں سے کیا ڈرنا، اپنی اصلاح کرتے رہو کہ ہاں میں سچ مچ کہیں غلط نہ ہوں، سچ مچ کہیں ہارش نہ ہوں. دوسرے لوگ اگر آپ کو ہارش بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، تو آپ کو بس اپنا تھوڑا سا محاسبہ تو کرنا پڑے گا، لیکن حق سے منہ نہیں موڑنا ہے. جو باتیں آپ کو ضروری لگتی ہیں وہ آپ اپنے رب کے آگے پیش کر دیں. یہ تو آپ اور میں جوائن ہو چکے ہیں، نہیں تو ایکچولی تو میں اور آپ اپنے رب کے آگے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ دیکھ لیجیے ہم وتواصوا بالحق کریں، وتواصوا بالصبر کریں. تو اللہ کہہ رہے ہیں بڑی خوبصورت آیت تھی. ہم اس کو اینڈ کرتے ہوئے 40 پر آتے ہیں. آیت نمبر 40، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق. یعنی کس بات کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے لیے یہ بات قابل قبول یا نہیں ہے. نبی کے لیے محمد کا نام آ رہا ہے کہ وہ ابا احد من رجالکم، کہ وہ باپ ہوں کسی ایک کے بھی تمہارے مردوں میں سے. اس آیت کو ویسے تو ہم عام لے لیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ٹائم کو بہت زیادہ کنزیوم کریں، لیکن ہمارے یہاں لائیو کلاسز میں بہت ڈسکشن ہوتا ہے. تو دیکھیں اس میں ایک تو ہمارے کوئی ایسے دوست بھی ملے تو انہوں نے تو پھر رجال کا مانی لڑکا بھی تو لڑکی بھی، تو ہم نے کہا ہم بھی مانتے ہیں کہ کبھی کبھار رجال مردوں کے لیے بھی آتا ہے، عورتوں کے لیے بھی آتا ہے، پبلک کے لیے بھی آتا ہے. لیکن یہاں پر قرآن نے آپ کو کچھ لفظوں میں بتایا کہ اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنات سے. تو ادھر بیٹیاں آ گئی. جب قرآن میں بیٹیوں کے لفظ آ گئے تو پھر ہم ادھر اسپیسیفک کریں گے کہ یہاں پر اسپیشلی مذکر کا صیغہ لینا پڑے گا. دیکھیں یہ سب آپ خود ہی مفتی ہیں اپنے قرآن کے، آپ خود ہی ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ خود ہی ہیں، آپ ہی بولیں، آپ ہی دیکھیں کہ ایم آئی رائٹ اور رانگ، آپ اپنے طور پر اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. میرے پاس تو بڑے لوگ آتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسی ہماری فضول باتیں بھی کبھی کبھار ہوتی ہیں کہ جس کا نہ لینا نہ دینا اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے. لیکن ایک انفارمیٹو آیت تھی کہ نہیں ہے محمد کسی مرد کے باپ. دیٹس اٹ، بس یہ بات تھی. اب اس کو آپ انفارمیٹو لے لیجئے، اور اگر آپ کانٹیکسٹ پر جائیے تو وہ منہ بولے بیٹے کی بات ہو جائے گی. اگر آپ کرنٹلی بالکل سورہ احزاب پہ چلے جائیں تو اس کے اندر کوئی ایسی بحث و مباحثے کی بات ہی نہیں تھی جو ہمارے یہاں ایک 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں اس بات پر. بھئی بیٹی ہو بیٹا ہو تمہیں کیا، لیکن بیٹیاں آ چکی ہیں کہ نبی کی بیٹیاں ہیں. قرآن سے ثابت ہے کہ کہہ دو اپنی بیٹیوں سے، یعنی یہ بری بات نہیں تھی. لیکن اللہ نے کہا کہ نہ وہ منہ بولے بیٹے اگر تھے بھی تو ان کے سگے بیٹے نہیں تھے، اور بات منہ بولے بیٹے کی ہی ہو رہی ہے. تو ادھر بات ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں تھے. ولیکن، اور لیکن، وہ میسنجر ہیں اللہ کے، انہوں نے میسج پہنچایا ہے اللہ کا. تو پھر اب آپ میں سے کون کون عاشق رسول ہے؟ ذرا دنیا والوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا کہ عاشق رسول اگر ہو تو کبھی آپ نے عربی کی امپورٹنس جانی؟ دیکھیں زبان ہم جب کبھی بھی سیکھتے ہیں نا تو ہمارے لیے وہ کوئی ضرورت ہوتی ہے. زبان کا سیکھنا ہمارے لیے چاہے جرمن ہو، انگلش ہو، فرینچ ہو، ایون چائنیز ہو،
ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ یار اس میں ارننگ بہت ہو رہی ہے، اس کی ٹیچر بن جاؤں تو مال بہت ملے گا، اس کو جان لوں جرمن لینگویج کو تو اچھی نوکری مل جائے گی، جرمنی جانے کے بہت چانسز ہیں، یورپ میں یہ چلتا ہے. تو ہمیشہ زبان ہم ضرورت کی وجہ سے بھی زیادہ سیکھتے ہیں کہ ہم بونگے بھی نہ ہوں اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے. تو کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ عربی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی؟ آپ کو عربی ضرورت جاننا تھی؟ اللہ نے آپ کو علماؤں کی شکلیں بتائیں کہ سارے علماؤں کو قابل قبول نہیں ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کیا جائے، ایون والدین قابل قبول نہیں ہے کہ ان پر دین کے معاملے میں ٹرسٹ کیا جائے. اور میں خود بھی کسی کی والدہ ہوں. اللہ نے کہا نہ والدین پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور نہ ٹیچر پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، نہ عالموں پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. یہی دھوکہ دیتے ہیں دین کے معاملے میں. تو کیا واقعی اگر آپ عاشق رسول ہیں یا تھے، آپ کو لگا کہ عربی سیکھنا ضروری ہے، آپ کو کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ بھی بیسک عربک، وہ دربا دربا دربو دربت والی نہیں، وہ بعد میں جس کو سیکھنا ہے سیکھو، آراب کی گرامر جس کو سیکھنی ہے سیکھو، آگے سے آگے جاؤ، ہر طرح کا علم فائدے مند ہے. لیکن خدا را اللہ کے واسطے عربی کو آسان کرو، عربی کو آسان کرو. لعنت پڑے گی تم پر جب تم قرآن کو سکھانے کے لیے یہ کہہ دو کہ جی قرآن بڑی مشکل کتاب ہے اور ہر ایک کے سیکھنے کی بات نہیں. خدا کی لعنت سے ڈرو، ذلیل ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آسانیاں دو، اللہ تم کو آسانیوں سے نوازیں گے، ہر قدم تمہارے آسان ہوں گے. لوگ تمہیں خوش قسمت کہیں گے، وہ اس لیے لوگ تمہیں خوش قسمت کہیں گے کہ تمہارا لک بہت ہے، تم لکی بہت ہو. تو وہ لک اور لکی اس لیے ہوگا کہ آپ لوگوں کو آسانیاں دیتے ہوں گے. اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا انسان بنا دے. اور اسپیشلی اللہ کے پیغامات پہنچانے کا آج ٹاپک ہے، تو اس لیے میں نے ریلیٹ کیا کہ اللہ کے پیغام پہنچانے میں آسانیاں دو اور کھل کر بولو، سچ بولو، ڈرو نہیں. ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا ہے، بلکہ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت اور یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہیں، یعنی میسج لائیں، عربی میں لائیں. تمہیں سمجھنا پڑے گا. وخاتم النبیین، یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ابھی ہمارے بڑے میٹنگز ہوئی ہیں اس پر بھی. خاتم النبیین میں جب ان کے منہ سے یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاتم النبیین نہیں مان رہے تھے، لیکن ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ ہر کتاب پچھلی کتاب کو تصدیق کرتی ہے. میں نے اللہ کی رحمت سے اس کو لفظ کو پکڑ لیا. میں نے کہا ایک طرف تو آپ خاتم ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہر کتاب پچھلی کتاب کو تصدیق کرتی ہے. تو میں نے کہا ہم خاتم مانتے ہوئے نبی کی اس کتاب پر اینڈ کرتے ہیں ہمارا عقیدہ. آپ کے وہ جو نبی کوئی آنے والے ہیں وہ بھی تو یہی قرآن کو تصدیق کریں گے نا، تو جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر آنے والا نبی پچھلی کتاب کو ہی تصدیق کرتا ہے، تو یعنی آپ کے بقول آپ کے اگر کوئی اور نبی بھی آئے گا تو وہ قرآن ہی کو تصدیق کرے گا. تو اتنی بحث و مباحثے اور میٹنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ادھر خاتم النبیین پر اینڈ کرتے ہوئے قرآن مجید کو ہم نے سینے سے لگا لیا. تو اس لیے یہ اللہ کی شان ہے کہ سامنے بندے کے منہ سے ہی ایسا نکلتا ہے جس پر وہ اس کو اللہ ہی کی رحمت آتی ہے کہ ہماری فضول مباحثے ختم ہو جاتے ہیں. تو ادھر آپ غور کیجئے گا کہ ہمارا باقاعدہ علل اعلان عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے پچھلی کتابوں کو تصدیق کیا ہے اور قرآن نے وہی انجیل، توریت، زبور کو تصدیق کیا ہے. تمام انبیاء کرام ہمارے لیے برابر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اور ہر دور میں یہ لوگوں کی ذمہ داری رہی کہ وہ اللہ کی کتاب کو پروموٹ کریں. تو ہم پر بھی اسی طرح ذمہ داری آئی ہے. ہر دور میں کتابیں چھپی ہیں، ہر دور میں نبیوں پر جھوٹ بولا گیا ہے اور ہر دور میں نیک لوگوں نے اٹھ کر اس جھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی. وہی ذمہ داری آپ پر اور مجھ پر آ رہی ہے. دیٹس اٹ.
تو جناب آج کا ہمارا جو چیپٹر تھا خاتم النبیین پر، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، جبکہ ہیں تو اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والے، کہ نبی پر اینڈ کیوں کیا جائے، قرآن مجید آخری کتاب کیوں ہو، اور نبی کے بارے میں جو بھی پیغامات ہیں وہ کس طرح تم نے پہنچانا ہے، اور تم اچھی طرح اللہ کی آنکھوں میں ہو، جو 6 کتابیں چھاپ کر تم نے اس کو بھی نبی کا پیغام بنا دیا۔ ایسے لوگ بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کے ساتھ وہ دوسری کتابیں ملائیں اور اس کو بھی نبی کا پیغام بول دیا، یہ بھی خائن ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور دیکھیں گے۔ یہ بات ہماری ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ذکر کرو، یاد رکھو۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے یاد کرو، تو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہو گیا تسبیحات کا، اور دلیل بن گئی آیت۔ اچھی بات ہے، ناٹ بیڈ، میں بھی پڑھتی ہوں، اور چلتے پھرتے بھی ہم کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کرو چلو جو منہ میں اچھی باتیں آ رہی ہیں، اللہ کی تعریف کرو، اپنے نبیوں پر دعا دو، سلامتی کی، لیکن یاد رکھو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ اگر ہم نے اسپیسیفک صرف یاد کرنے کے ٹائمنگز لے لیے یا یاد کرتے رہتے ہیں، تو یاد رکھنا اصل چیز ہے کہ مجھ سے خطا نہ ہو جائے، میری نظروں سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، میری زبان سے، میری جسم سے، ہمارے کسی بھی اعضاء سے کوئی غلط کام نہ ہو، کیونکہ ہم پر اللہ کی ذات طاری ہو، ہم اللہ کو ہر طرف یاد رکھتے ہوں، اس سے بھی زیادہ جیسے ہم اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر کے راستے کو یاد رکھتے ہیں، ایسے اللہ ہمیں اس سے زیادہ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات نصیب کرے اور چمکتے چہروں کے ساتھ۔ تو اے ایمان والوں، اللہ کو یاد رکھا کرو، یاد رکھنا کثرت سے، یعنی بہت زیادہ اللہ کو یاد رکھا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ، ہم نے سبح کا معنی اکثر دیا کام میں لگے رہو، اور تسبیح بیان کرو اس کی، یعنی تسبیح کے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کنٹینیوس کام میں لگے رہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت بس تبلیغ کرتے رہو اور درس ہی کرتے رہو، کنٹینیوس کام میں لگے رہنا، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے اللہ کے قانون ٹوٹتے ہوں، جس سے کسی پہ طنز ہوتا ہو، جو غلط آپ حرکت کر جائیں، تو کام میں لگے رہو، تسبیحات کرتے رہو اس کی صبح اور شام۔ یہ بھی کنٹینیوس کا صیغہ ہے، صبح شام کا مطلب 24 آورس، یعنی اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو صبح اور شام۔ اب جناب جو آج کی موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے وہ آپ نے غور کرنی ہے، ہمارے پاس ابھی 8 منٹ ہیں۔ آیت نمبر 43، اس کو تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس آیت میں پہلے چلیں آیت پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو حوالہ دیتی ہوں کہ هو الذی یصلی علیکم، کہ جب تم اللہ کو یاد رکھو گے، کانٹیکسٹ کو ہم پکڑیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو پکڑیں گے اوپر کانٹیکسٹ میں، کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے میسج کو بہت فوکس کرنا، کوئی دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اس میسج کی وجہ سے کہ وہی فیوڈل لارڈ بن گیا ہو، کہ مجھے جو عربی آتی ہے وہ تمہیں نہیں آتی، اور جو میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے، اور اس کے لیے تو اتنا علوم۔ تو ہم نے میسج کو لینا ہے، خاتم النبیین کا میسج ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، تو تم پر اللہ صلی بھیجیں گے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ تمہارے اس کام کی وجہ سے تم پر صلی بھیجیں گے۔ اب صلی کا معنی ہم نے صلاۃ نماز بھی لیا، وہ اللہ نماز پڑھیں گے؟ نو، ہم نے اللہم صلی علی محمد، یعنی ہم نے کہا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرمائیے، دعا کے معنی میں لیا۔ وہ اللہ تمہارے لیے خیر چاہیں گے، وہ اللہ تمہارے لیے رحمتیں اتاریں گے۔ تو ہم نے پھر اب صلی کا معنی کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوگی تمہارے ساتھ جب تم اللہ کو یاد رکھو گے۔ تو آپ بتائیے اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے؟ آپ اور میں جو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میرے کام کیوں رکے ہوئے ہیں، میرے پیچھے لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں، مجھے نظر لگ گئی ہے، میرے حسد کرتے ہیں لوگ، تو آپ وہ کام کرو نا کہ اللہ آپ پر صلی بھیجتے رہیں، تو پھر کسی کی کیا مجال ہے
کہ کوئی آپ کے ستارے گردش میں کر دے، کوئی آپ پہ نظریں مار کر چلا جائے. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اللہ کی سلی کی ضرورت ہے، اللہ کی بلیسنگ کی ضرورت ہے. اور وہ تب ہوگا جب ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑا ہے، یہ آزمائش ہے. تو آپ کو پتہ ہے اتنا پیارا وظیفہ آپ کو مل گیا کہ آپ اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور اس کے پیغامات پہنچاؤ، اور مت ڈرو اس کے پیغامات پہنچانے کے لیے. جو اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، چاہے لوگوں کو کوئی بات کتنے پردوں میں چھپ گئی ہو، آپ اس کو کھول دو. آپ کو نہیں، میں نہیں کھولتی، تم کھولو، نہیں تم بولو، نہیں میں نہیں بولتی، تم بولو. تو اللہ ہمیں یہ اعزاز دے کہ ہم پہل کریں، ہم کمانڈو ایکشن لیں. آپ کو پتا ہے نا کمانڈو ایکشن لینے کے کیا ریوارڈز ہیں. اللہ ہم سے بس خیر کا معاملہ کرے، لیکن کمانڈو ایکشن تو لینا پڑے گا نا. اب جناب میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ پر آ چکی ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ایکچولی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی. جو آپ کی آگے آیت نمبر ہے 56، آپ کی آگے آیت نمبر ہے 56 اور اس وقت آپ ہیں آیت نمبر 43. آپ 43 پر ہیں اور 56 پر آپ کے آئے گی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ سلی بھیجتے ہیں نبی پر. اے ایمان والوں تم بھی سلی بھیجو اس پر اور سر تسلیمیں خم رکھو. اس پر ہم نے سلی سلے تو ایک دوسرا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو لوگوں نے اچھا انٹرپریٹ کیا، برا نہیں ہے. مجھے اچھے لوگوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں نا، جو اچھا لگ رہا ہو. دیکھیں قرآن میں جب ہم آیت سے آیت کو جوڑتے ہیں تو سلے آتا ہے، یصلون. یہ سورہ قصص میں بھی آپ کو لفظ ملے گا. تو سلے کا مطلب ہوتا ہے جڑے رہنا. تو ادھر لوگوں نے کہا کہ وہی ہے وہ ذات پاک، یصلی علیکم، وہ اللہ تم سے جڑے رہیں گے، وملائکتہ، اور وہ فرشتے بھی تم سے جڑے رہیں گے. اور تاکہ اللہ اور فرشتوں کا تمہارے ساتھ اٹیچ رہنا، یعنی ہم کہتے ہیں نا ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع الصابرین، یعنی انہوں نے اس کانٹیکس میں لے گئے سلے. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جس کو نہیں سمجھ آئے وہ پلیز بار بار ریکارڈنگ کو سنیں، میری اصلاح بھی کر دیں. اور جن کو ریکارڈنگ نہیں ملتی زوم کی وہ بھی مجھے بتا دیں. ادھر ایک تو ہم نے سلی لے لیا، ہمارا وہی جو کانسیپٹلی جو ہمارا ایک ترجمہ تھا، سلی بھیجنا، رحمت کا نزول ہونا، بلیسنگ کا نزول ہونا. ہم نے اس کو بھی سارٹ آؤٹ کیا، ہم نے اس کو بھی ترجمے میں لایا کہ جب تم اچھے کام کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کی بلیسنگ تمہارے ساتھ ہے. بالکل اسی طرح یہی بات ہوگی کہ بے شک جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، جب تم اللہ کو یاد رکھتے ہو، گناہ نہیں کرتے ہو، تو اللہ اور اس کے فرشتے تم سے بھی جڑے رہتے ہیں. اور ادھر جو ہم نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہی چیز ہم پر بھی سلی آ رہی ہے اگر ہم نیک ہیں، اور نبی پر بھی سلی آ رہی ہے کیونکہ نبی تو ہیں ہی سلیکٹڈ اور نیک. انڈرسٹینڈ؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں نبی پر بھی سلی اترتی ہے، نبی سے بھی اللہ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کی مدد نبی کے ساتھ ہے. اور آپ ادھر دیکھیں اگر میں اور آپ نیک ہیں تو ہم سے ملائکہ بھی جڑے ہوئے ہیں. جیسے ہم نے کہا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلی بھیجتے ہیں، تو آپ پر بھی سلی بھیجیں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ خود بھی رضی اللہ عنہا بھی ہو سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نبی نہیں ہو سکتے، ہم رسول نہیں ہو سکتے، ہم پر وحی نہیں اتر سکتی ہے. ہم اسی کتاب اور وحی کو پروموٹ کریں گے. دیکھیں میں کھل کر بات کر رہی ہوں کہ میرا عقیدہ سب کو کلیئر ہو جائے کہ ہم خاتم النبیین پر عقیدہ رکھنے والے، قرآن کو آخری کتاب سمجھنے والے، نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول عربی ہیں ان کو آخری رسول اور نبی سمجھتے ہیں. اور جو سلی ہے
اور جو اللہ کا بلیسنگ کا جڑے رہنا ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے اور نبی کے لیے بھی ہے. یہ میں آپ کو انسپریشن دینا چاہ رہی تھی کہ وہی ذات پاک وہ صلی بھیجتے ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں تم سے بھی اور ملائکہ بھی. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اس کی ایکٹیویٹی یا اس کی ویلیڈیٹی آپ کو کیسے لگے گی جب آپ واقعی روز علم والے ہو رہے ہوں گے. جب آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھار ہمیں کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم علم ہی حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم اندھیروں میں جاتے جا رہے ہیں، ہم بے حیا ہوتے جا رہے ہیں، ہم غلط چیز دیکھتے جا رہے ہیں، جھوٹ میں جا رہے ہیں. یعنی کئی دن ایسے آتے ہیں کہ کیا کیا لعنت ہم پر پڑ گئی ہے کہ ہم حرام ہی کھا رہے ہیں، ہم حرام دیکھ رہے ہیں، ہم حرام بول رہے ہیں، ہم کامیڈی بھی گندی دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ اور رسول نے ہمارا ساتھ، اللہ اور فرشتوں نے ہمارا ساتھ تو نہیں چھوڑا، کیونکہ فرشتے بھی اللہ کے حکم سے ہی ساتھ دیتے ہیں. تو دیکھیں کہ آپ کے اوپر کیسے ایکٹیویٹ ہوگا کہ ہاں اللہ میرے ساتھ ہے، کہ آپ روز بروز اگر علم حاصل کر رہے ہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تاکہ اللہ تم پر سلی اس لیے بھیجتے ہیں، اللہ تم پر رجوع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف. یعنی اگر آپ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں روز بروز، اگر آپ روز بروز ایک نیا قدم لے رہے ہیں دین میں، علم میں، عمل میں، تو الحمدللہ مبارک ہو آپ کو. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تو رحم فرمانا چاہتے ہیں مومنوں کے ساتھ. تو یہ رحم ہے سب سے بڑا کہ آپ دن بدن نیک ہوتے جائیں اور آپ کے دن بدن کانسیپٹ کلیئر ہوں اور آپ کسی صورت اللہ رسول کی آیتوں کے ساتھ کسی کا سودا نہ کریں اور کسی سے نہ ڈریں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.